بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاہرین۔ اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اللہ کے جلائے ہوئے دیے کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر ناپسند کرے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت دے کے دین حق دے کے بھیجا۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اسے سارے دین پہ غالب کرے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک ناپسند کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ، اے ایمان والو کیا میں تمہیں بتاؤں ایک ایسی تجارت تنجیکم من عذاب علیم،
جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا کے رکھے۔ تؤمنون باللہ، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ گے تم۔ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اللہ کے رستے میں جہاد کرو گے اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہوتے۔ یغفر لکم ذنوبکم، وہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، تمہیں داخل کرے گا ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ومساکن طیبۃ، اور تمہیں پاک ستھرے گھروں میں داخل کرے گا۔ فی جنات عدن، جنت الفردوس میں۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب، ایک اور بات بھی تمہیں اللہ دیں گے جسے تم بڑا محبوب سمجھتے ہو۔ نصر من اللہ، اللہ کی طرف سے مدد، وفتح قریب، اور جلدی کی فتح۔ وبشر المومنین، ہاں مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، جیسے عیسیٰ بیٹے مریم نے حواریوں کو کہا کون اللہ کی راہ میں جاتے ہوئے تم میں سے میرا مددگار؟ قال الحواریون، حواری کہنے لگے نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی رضامندی کی محنت میں اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، پھر بنی اسرائیل کی ایک جماعت ایمان لے آئی۔ وکفرت طائفہ، اور ایک جماعت نے انکار کر دیا۔ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، تو پھر ہم نے ان لوگوں کی تائید کی علی عدوہم، ان کے دشمنوں پہ۔ فاصبحوا ظاہرین، پھر وہ مدد کیے جانے والے غالب ہو گئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ بات کہنے والا منہ سے سچی بات نکالے، حق کی بات نکالے، تو پھر اسے اس کا پہرا دینا چاہیے۔ اگر وہ نکالنے والی کی بات جو اس نے نکالی ہے صرف منہ سے نہ ہو، دل بھی ساتھ ساتھی ہو اس کا، تو پھر وہ یقیناً اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس پہ پہرا دیتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کے دل کسی اور طرف، زبانوں پہ کچھ اور، وہ ایسے بڑھ کے مارتے رہتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں ٹھوکے رکھتے ہیں، کر کچھ نہیں سکتے، بزدل ہوتے ہیں، دنیا کے بھوکے ہوتے ہیں۔ چدراہٹوں کے عاشق ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ، ان کے منہ سے کیا سچی بات نکلے گی، اور کیا وہ سچی بات کا پہرا دیں گے؟
سچی بات کرنے والے حضرت موسیٰ کی طرح ہوتے ہیں اور سچی بات کرنے والے حضرت عیسیٰ کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ دو پیغمبروں کا تذکرہ سن رہے آپ کتنے دنوں سے۔ یہ اپنی سچی باتوں کا پہرا دیتے ہیں، ساری زندگی اس کو دہراتے رہتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے کہ تکلیفیں کیا ہیں اور ستم کیا ہے اور ظلم کیا ہے۔ ان کا ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، ادرا ظالم ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ لگے رہتے ہیں اللہ کی راہ میں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس بات کی۔ ایک چیز جو بڑی اس باب میں ضروری سمجھی گئی اور ہے، اس کو تو قرآن بھی ضروری سمجھتا ہے، بات کوئی بھی چل رہی ہو تو وہاں یہ بات آنی ہوتی ہے کہ یہ محبتیں آپس کی ایمان والوں کی اور یہ لڑائیاں کافروں سے اور دہائیاں، بات وہ کیا ہے؟ وہ بات ہے قرآن مجید میں بتائی ہوئی وہ روشنی جس سے دلوں کے اندھیرے چھٹتے ہیں، جاہلوں کی پھیلائی ہوئی تاریکیاں وہ اندر کی روشنی سے آگے بڑھتا رہتا ہے، اسے روک نہیں سکتی، جس کے اندر یہ بات ہوتی ہے، اور وہ بات ہے لا الہ الا اللہ۔ جی، معبود ایک اللہ، حکمراں ایک اللہ، باقی سب لوگوں کے بنائے ہوئے بت ہیں، معبود کوئی نہیں ہوتا سوائے ایک اللہ کے۔ یہ ہے وہ بنیادی بات جو بار بار قرآن مجید میں کی جاتی ہے۔ احکام کوئی بھی چل رہے ہوں، بیان کوئی بھی چل رہا ہو، یہ بات ضرور آتی ہے درمیان میں، سبحان اللہ۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ جب کوئی اس روشنی کو اپنے اندر منتقل کر لے اور اس کی زندگی، اس کی جد و جہد میں کوئی تاریکی نہ رکاوٹ بن سکے، اسے اس اندر کے نور کی وجہ سے بڑی تاریکیوں میں بھی روشنی ملتی رہے۔ جی، تو وہ چونکہ رنگا جاتا ہے پوری طرح اس نور میں، تو اسے بھی نور ہدایت کہا جا سکتا ہوتا ہے۔ وہ خود بھی ایک نور بن جاتا ہے، ایک روشنی بن جاتا ہے، جس کے پیچھے چلنے والوں کو بھی روشنی ملنے لگتی ہے۔ میں عرض کرتا رہا ہوں پچھلے سبقوں میں، قرآن نبی کے سینے پہ نازل ہوتا ہے، قرآن روشنی، نبی روشنی، لیکن یہ روشنی جو نبی کو ملتی ہے، حکم ہوتا ہے اتبع ما اوحی الیک من ربک، جو رب کی طرف سے وحی آ رہی ہے اس کے پیچھے لگے رہیے۔ آگے جس نے وصولی کرنی ہوتی ہے اس وحی کی پیغمبر سے، ان کو حکم ہوتا ہے کہ پیغمبر کے پیچھے لگے رہیے۔ پھر آگے قیامت تک جن کو روشنی ملنی ہوتی ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کے ان سچے تابع داروں کے تابع دار ہیں۔ یوں یہ تابع داری قیامت تک چلتی ہے۔ بہرحال ابتدا میں جو اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے وہ روشنی ہے جو اللہ کی طرف سے اتاری جاتی ہے۔ پھر وہ قرآن جب نبی کے سینے میں جذب ہو کر اس کے ہر قول و فعل سے برآمد ہونے لگتا ہے وصولی کرنے والوں کے لیے، تو وہ بھی ایک روشنی ہوتا ہے۔
جی چنانچہ نور توحید یہ روشنی ہے جسے اللہ اتارتے ہیں، وہ پیغمبر جو اس روشنی کو اپنے اندر سما لیتے ہیں اور پھر دوسروں کی طرف منتقل ہوتی ہے یہ روشنی، وہ بھی پھر روشنی ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہدایت کا نور ہوتے ہیں۔ ذات ان کی نور نہیں ہوتی، ذات تو ان کی بشر ہوتی ہے، انسان ہوتے ہیں، لیکن کوئی عام انسانوں کی طرح پیغمبر تو آتا ہے اس معاشرے میں جو بڑا بگڑا ہوا معاشرہ ہوتا ہے، جہالت کی آندھی اور طوفان چل رہے ہوتے ہیں، وہاں آ کے وہ علم کا دیا جلاتا ہے اور اللہ کی توحید کی روشنی پھیلاتا ہے۔ سراسر تحقیقی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سراسر جہالت اور تاریکی کے دور میں رہ کے جاہلوں کو تاریکی میں رہنے کی ایک عادت پڑ جاتی ہے۔ جب ایک دم روشنی آتی ہے تو ان کی آنکھیں چندیانے لگتی ہیں، وہ برداشت نہیں کر سکتی اس ایک دم آنے والی روشنی کو۔ جب برداشت نہیں ہو سکتی تو اور کریں گے کیا؟ وہ جیسے عادت ہوتی ہے ان کو چھوٹی چھوٹی روشنیوں کو، دیے جو جلائے ہوتے ہیں ان کو پھونکے مار کر بجھاتے ہیں، تو یہاں بھی ایسی کمزور سی کوششیں کرنے لگ جاتے ہیں جن سے چھوٹے چھوٹے دیے تو بجھ سکتے ہیں، مگر وہ دیا جسے اللہ نے جلا رکھا ہو اسے کوئی بجھا نہیں سکتا۔ اس صورت میں جب قول کے پکا ہونے اور اس پہ ڈٹ جانے کی بات چل رہی تھی تو اس قول کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے تھا، تو وہ یہ ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اپنے پھونکوں سے اللہ کے جلائے ہوئے دیے کو بجھا دینا چاہتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والے ہیں، اپنی جلائی ہوئی روشنی کو جی اللہ بجھنے نہیں دے گا۔ سبحان اللہ۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر جاہل ان کی آنکھیں چندیاتی رہے اور وہ ناگواری کرتے رہے، لیکن یہ ہونا ہے، ہو کر رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اب اس نور کا کھل کے تذکرہ ہونے لگا۔ وَالَّذِي ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہی ہے جس نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، سبحان اللہ، بالہدی، ہدایت دے کے۔ قرآن مجید کا جو پہلا تعارف ہے سب سے وہ یہی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ سراسر ہدایت ہے، یہ پہلا تعارف ہے قرآن مجید کا۔ خدا سراسر ہدایت، یا ایھا الناس، یہ قرآن مجید میں مضمون کئی جگہ آتا ہے، اے نسل انسانی، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے۔ نصیحت کو خیر خواہی کرتا ہے،
دشمن نے کیا نصیحتیں کرنی ہوتی ہیں؟ دشمن تو مکر کرتا ہے، چالاکیاں کرتا ہے، دھوکہ دینا چاہتا ہوتا ہے، چینی چپڑی باتیں کرتا ہے۔ نصیحت کرنے والا ہمیشہ خیر خواہ، جی جی، اور نسل انسانی تمہارے رب کی طرف سے، یہ رب کا تذکرہ اس موقع پہ اسی لیے کہ وہ پالنے والا ہے تمہارا، وہ تم سے کوئی زیادتی کیوں کرے گا اور دائیں کیوں لگائے گا؟ وہ تمہیں تاریکیوں میں دھکے کھانے سے بچانا چاہتا ہے، اس لیے قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور تمہاری سینے کے اندر بن جانے والی بیماریوں کے لیے علاج ہے یہ میری نصیحت۔ اس کو مانو گے، اس پہ عمل کرو گے تو اندر جو بیماریاں بن جاتی ہیں دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی بھوک کی وجہ سے، ان بیماریوں کا علاج ہو جائے گا۔ جی، موعظہ، شفا، سبحان اللہ، وہدا، اور یہ نصیحت سراسر ہدایت، ورحمت للمؤمنین، جو اس نصیحت کو مان لینے والے بن جائے ان کے لیے سراسر رحمت ہی رحمت۔ یہ قرآن مجید میں کئی جگہ مختلف شکلوں سے بیانات ہیں۔ ارسل رسولہ بالہدا، جی جب یہاں الہدا آیا تو الہدا، یہ تھوڑا سا ہدا اور الہدا میں فرق ہوتا ہے۔ جی، ہدا ہدایت وہ کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے، الہدا ایک خاص قسم کی ہدایت۔ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک ہے ذریعہ ہدایت اور ایک ہے سراسر ہدایت، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ذریعہ ہدایت تو ایک سچے مولوی کی بات بھی ہو سکتی ہے جو وہ قرآن کی تشریح میں کر رہا ہے۔ ذریعہ ہدایت کسی شاعر کا شعر بھی ہو سکتا ہے، وہ گھس جاتا ہے اور مجھے سیدھے رستے پہ لگا دیتا ہے، جیسے اس آیت کی روشنی میں اقبال کہتے ہیں، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ جی، شاعر کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں بھی بعض اوقات بڑی اثر کرتی ہیں، وہ بھی ہدایت کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ صاحب دل کہتے ہیں کہ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی کہا کرتے تھے، قیامت کے دن کچھ نہ ہو سکا تو میں اپنی یہ ربائی پیش کر دوں گا۔ اس طرح کبھی کبھی کچھ شعر بھی بڑی روشنی پیدا کر دیتا ہے میری زندگی میں۔ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ جی، رستے کی تکلیفیں، پریشانیاں، یہ سچائی کی راہ پہ چلنے والوں کو روک نہ سکیں۔ جی، انہیں جو سچائی کی قوت ہے وہ روشنیوں کی شکل میں لے کر چلتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
سبحان اللہ. تو یہاں اللہ نے بھیجا اپنا رسول. یہ تو تذکرہ ہوا جی پیغمبر کا، جس کے سینے پہ وہ قرآن نازل ہوا. وہ ہدایت جو اس قرآن میں ہے وہ نبی کا قول بن کے روشنی جہالت میں بکھرنے لگی اور پھیلنے لگی. ارسل رسول، پیغمبر کا تذکرہ. بالہدا، خدا کی بجائے بالہدا. جی سبحان اللہ. قرآن مجید، اور قرآن مجید میں جو چیز پھیلی ہوئی ہے ہدایت کی شکل میں، وہ جسے اللہ اگلے لفظ میں کہتے ہیں ودین الحق، سچا دین. جی وہ سچا دین کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ کہ معبود ایک اللہ، پکاروں کے لائق ایک اللہ، اور سب کی پکارے سننے والا ایک اللہ، مشکلیں آسان کرنے والا ایک اللہ، بیماروں کو صحت دینے والا ایک اللہ. اس کے اذن کے بغیر گرنے والا پتا بھی جو خشک ہو کے اس نے گرنا ہی گرنا ہوتا ہے، جس پتے کا گرنا مقدر بن چکا ہے وہ بھی گر نہیں سکتا جب تک اس کا اذن شامل نہ ہو. یہ وہ بنیادی بات ہے جو اس الہدایت میں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی ایک پیغمبر، ایک اللہ کی کتاب، ایک اس کتاب کی روح، سب ملتے ہیں تو ایک دیا جلتا ہے. جی وہ روشنی جب نبی کے سینے پہ نازل ہوتی ہے اور وہ دعائیاں دینے لگتا ہے، اتر کر حرا سے سوئے قوم میں آیا. عمدہ ایک دم ستی بستی نو جگا دیندا ہے، اٹھ جاؤ بھائی اٹھ جاؤ. میں ایک گل بڑی قیمتی پہ دستا جے پھاڑ لو انہوں ہے، قابو کر لو. جو قابو کر لے گا وہی جیتے گا، جو اسے قابو نہیں کرے گا ہار اس کا مقدر بن چکی. ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اتر کر حرا سے سوئے قوم میں آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. سبحان اللہ. یہ ایک اللہ کا پیغمبر جس کے سینے پہ نازل ہوا. جی وہ کتاب جو سینے پہ نازل ہوئی تو اس کتاب میں پھیلی ہوئی روح اور نور ہدایت، وہ اس نے اس نبی کو چلتی پھرتی روشنی بنا دیا. جی یوں کہہ سکتے ہیں. سبحان اللہ. اب جو لوگ اس روشنی سے گھبراتے ہیں، نظریہ توحید تو قرآن کے اندر ہے، اس کی مخالفت بھی اندر ہوتی ہے. جی قرآن سنانے والا سناتا ہے، جو نہیں سننا چاہتے وہ نہیں سنتے، اٹھ کر بھاگ کے چلے جاتے ہیں. جی سبحان اللہ. سارا نزلہ کفر کا وہ گرنے لگتا ہے چلتی پھرتی اللہ کی توحید اور چلتے پھرتے نور پہ. جی نزلہ سارا ادھر گرنے لگتا ہے. قتل کے منصوبے پیغمبر کے. سبحان اللہ. رستے میں پتھر اور روڑے اور کانٹے بچھائے جاتے ہیں پیغمبر کے، پتھر مارے جاتے ہیں پیغمبر کو. سبحان اللہ. ظاہر نشانہ یہ بن جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی
جب قتل کے منصوبے ہونے لگتے ہیں جی تو اللہ کہتے ہیں جو مرضی کر لیں، فیصلے میرے نے جی۔ اگر اس پیغمبر کو قتل بھی کر دیں گے تو کیا وہ نور توحید جو میں نے اس کے ذریعے پھیلا دیا ہے اس کو بجھا سکیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ واللہ متم نورہ، جی موت تو آنی ہوتی ہے نا پیغمبر پہ، ان کے قتل کرنے سے نہ صحیح پھر صحیح اپنے وقت پہ تو آئے گی موت، اس سے تو کوئی بچا نہیں سکتا نا۔ وہ تو قصہ ایک دن ظاہری زندگی کا اور ظاہری چلتی پھرتی روشنی کا، ایک دن قصہ بظاہر ایک دن قصہ بظاہر ختم ہونے والا ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو مرضی کر لو، وہ پھیلتی روشنی ایک حقیقت بن جائے گی، اس حقیقت کو کوئی بجھا نہ سکے گا، وہ روشن رہے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم اکیلا بندہ کس دھڑلے سے کہتا ہے بدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، بنا لو تو تمہیں منصوبے بناتے ہو، ختم بھی کر دو، لیکن جو تمہارے اندر دشمنی ہے اللہ کی وحدانیت کی روشنی سے، اور میرے اندر جو محبت ہے جی، میری وہ محبت قیامت تک ماند نہیں پڑ سکتی۔ ایک سچے توحیدی کی مشرکو غیر اللہ کے پجاریوں سے کبھی دوستی نہیں ہو سکتی، قیامت تک یہ چلتی رہے گی، یہ چلنے والی چیز ہے، اسے کون روک سکتا ہے جی؟ مشرک اور موحد کی لڑائی نہ ہو، یہ کیسے ہوگا؟ اگر وہ مشرک سچا ہے تو اس کی موحد سے لڑائی ضرور ہوگی، اگر موحد سچا ہے تو اس کی مشرک سے لڑائی ضرور ہوگی، بشرطے کہ دونوں خالص ہوں، وہ مشرک خالص ہو یا موحد خالص ہو۔ جڑے خالص موحد نہیں، انہوں نے کی لڑائی ہونی، انہوں نے کوئی کچھ نہیں آکڑ لگا، ان کے رستے میں کوئی کانٹے نہیں بچھائے جائیں گے۔ ان سے اگر ہوگا کسی کا اختلاف تو فرقہ والا نہ ہوگا، اے میری جماعت ہو تیری جماعت ہے، میرا لیڈر ہو تیرا لیڈر، یہ دنیا داری ہے۔ یہ اختلافات تو ہو سکتے ہیں، اے فلاں جماعت ہے ساڑی فلاں جماعت ہے، یہ لڑائی ہو سکتی ہے، سبحان اللہ۔ مگر شرک اور توحید کی لڑائی، جہاں بھی توحید خالص ہوگی اس کا شرک سے نباہ نہیں ہوگا، اور جہاں بھی شرک خالص ہوگا اس کا توحید سے نباہ نہیں ہوگا۔ یہ کوئی ضیاء اللہ کی باتیں نہیں، یہ قرآن مجید ہے، اللہ کی کتاب کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ الف لام میم، سبحان اللہ۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کوئی لمبی چوڑی تفسیر کی لوڑ نہیں، ترجمہ کیجئے، بات صاف ہونے لگتی ہے۔ کیا لوگوں نے سمجھ لیا؟ احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ان یترکوا ان یقولوا آمنا، وہ آمنا بھی کہہ دیں اور انہیں کوئی کچھ نہ کہے، انہیں کھلا چھوڑ دیا جائے۔ غلط گمان، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نہ جنا نہ جنا نہ جنا نہ جنا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں آمنا بھی کہتا رہوں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا رہوں اور میری لڑائی بھی نہ ہو، تو یہ ممکن نہیں۔ میں اللہ کہہ رہا ہوں ہم لا یفتنون،
ان کو فتنے میں نہ ڈالا جائے. یہ لوگوں کا گمان تو ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں. حقیقت وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں. توحید توحید ہے، شرک شرک ہے، موحد موحد ہے، مشرک مشرک ہے. ابراہیم ایک طرف ہو، دوسری طرف اس کا باپ بھی کیوں نہ ہو. باقی تو چھوڑو باتیں. سبحان اللہ. باپ بیٹا بھی ہم نے سامنے آ جاتے ہیں، باقی کیا چیز ہے. جی سبحان اللہ. بیٹے تو بغاوت کاری جاتے ہیں، لیکن باپ تو پھر بھی سمجھاتے رہتے ہیں، روکے رکھتے ہیں. ماں باپ کا دل تو یہ پسند نہیں کرتا کہ میرا گھر میری اولاد سے خالی ہو جائے میری زندگی میں. نہیں، لیکن مشرک ہے نا. اللہ بتانا چاہتے ہیں مشرک پیو بھی چنگا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. موحد پتر بھی ٹھیک ہوتا جائے. باپ کہہ رہا نکل جا میرے گھر سے، وغیرہ مار مار کے پتھر تیرا کچومر نکال دوں گا. یا یہ بات چھوڑ دے، اللہ کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، اللہ کے سوا مشکل کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں. اللہ کے سوا کسی کا اذن ہر دم و ہر لمحہ چلتا نہیں. یہ صرف اسی کی شان ہے. جی یہ کہنا چھوڑ دے میرا سارا کاروبار تباہ ہو جائے گا. ابا اچھا تو مجھے گھر نہیں رہنے دینا چاہتا تو ٹھیک ہے، اچھا ہے، مجھے خود نکال رہا ہے. مشرک کے گھر سے اللہ مجھے نکال دے تو کوئی خاص گھاٹے کا سودا نہیں ہے. جی موحدوں کے لیے اللہ نے جنت میں پاکیزہ صاف ستھرے مکان بنا رکھے ہیں. یہ بھی اسی رکوع میں ہے. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ. موحدوں کے لیے تو پاک صاف ستھرے گھر جنت میں بنا دیے گئے ہیں. یہ مشرک کا گھر چھوڑ دوں گا تو کیا ہوگا؟ اس کے بدلے اگر وہ پاک صاف گھر مجھے جنت میں ملتے ہیں تو کوئی گھاٹے کا سودا تو ہے کوئی نہیں. سبحان اللہ. باپ نکال رہا ہے، بیٹا جاتے جاتے کہتا ہے سلام علیکہ. ابا میری طرف تنوں کوئی تکلیف نہیں آن لگی، میری طرف مطمئن رہو نا. میں اپنی دین دا کم پیا کرنا، تیرے نال کتنے لڑتا رہا. ٹھیک ہے دین دی لڑائی تے چلدی ہے پئی، سب نال چلے گی، مگر ذاتی دشمنی والی بات کوئی نہیں. سلام علیکہ، میری طرف سے تیرے اوپر سلامتیاں ہی سلامتیاں. سأستغفر لک ربی. لڑائی تو کجا، میں تو اپنے رب سے تیرے لیے تیرے گناہوں کی معافی بھی مانگتا رہوں گا، دعا کرتا رہوں گا تیرے لیے. آگے اللہ کہتے ہیں باقی ساری نقل ابراہیم دی کریا کرو موحدو. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. یہی میری پسندیدہ روش ہے. جو ایمان کے دعوے دار ہیں وہ اس روش پہ چلا کریں. اسوۃ حسنۃ، خوبصورت نمونہ قیادت اس میں ہے. والذین معہ، جڑے وہ نال ٹرے نے، اے ٹھیک ٹرے جے، جڑے ادھر ادھر ٹردے نے پہ کوئی ٹرے شرے کوئی نہیں جائے. ابراہیم کے ساتھ چلنے والے اس قابل ہیں کہ مستقبل میں قیامت تک ان کی پیروی کی جائے. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. ذاتی دشمنی نہیں بنانی کسی نال. دشمنی یہ ہوئی ہے میں اللہ دا پجاری تو غیر اللہ دا پجاری. یہ دو الگ الگ انسان ہیں، یہ دو الگ الگ شخصیتیں ہیں، یہ دو الگ الگ محنت کرنے والے ہیں. جی سبحان اللہ. ان دونوں کو الگ الگ بھوک ہے. مشرک سراسر دنیا کتی کا بھوکا اور موحد سراسر اللہ کی رضاؤں کا طلبگار. جی بڑا فرق ہے ان دونوں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی اب نشانہ جو ظاہری ہے وہ یہاں بھی حضرت ابراہیم ہے.
باپ بھی کہہ رہا نکل جائے تو حکومت بھی پھڑ پھڑ کے لے آندی مقدمے ابراہیم تے چلاندی ہے پئی سبحان اللہ خلیل اللہ صلوات اللہ علیہ سبحان اللہ آتش نمرود میں کود پڑا عشق عقل محو تماشائے لب بام ہے ابھی جی دنیا دے کتے سوچتے رہندے نے اللہ والے کد پیندے نے اللہ دیاں رضاواں دی طلب وچ تے اللہ دیاں رحمت دیاں بھروسے اٹھتے یہ ان کی طاقت کی دو بنیادیں ہوتی ہیں رضاؤں کی طلبگار اگ کی یہ جو سڑ کے لب دی تو کوئی سودا مہنگا نہیں اور رحمت پہ بھروسہ اگر اس نے مجھے بچانا ہے تو ساری دنیا رل کے منو ساڑنا کی میرا ایک وال بھی نہیں ساڑ سکتے جی یہ دو چیزیں ہوتی ہیں اس شخصیت کا حسن ان دو چیزوں میں ہوتا ہے جو اللہ کو پسند ہے جی جب بھروسہ اس پہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے ہو گئے بھروسہ اس پہ یہ اس کے ہو گئے جی سبحان اللہ پتر نے ٹھیک ہے پتر تے بھروسہ نہیں بھروسہ کس پہ اللہ کی رحمتوں پہ جی سبحان اللہ ساتھی بڑے سونے سچے نے ان کی عزت ان سے پیار ان سے محبت یہ انسانیت ہے یہ ہونی چاہیے جی لیکن بھروسہ کس پہ اس کی رحمت پہ نبی کے سچے صحاب سے بڑا سچا دوست کون ہوگا کوئی ہوگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اللہ اللہ جی اللہ اللہ جی اللہ 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 کتنے سچے ہیں نبی کے ساتھی اللہ کہتے ہیں میں نے ان کے دلوں میں جھانک کے دیکھا ہے قرآن آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں عالمہ ما فی قلوبہم میں نے ان کے دلوں میں جھانک کے دیکھا ہے یہ دل میں اللہ نے اس قابل پائے ہیں کہ ان پہ سکون نازل کر دوں ان دلوں کو مطمئن کر دوں اللہ کی توحید کے رستے میں جو انہیں مشکل آ رہی ہے گھبرائے نہیں خوش ہوتے رہیں اے جنتیاں دی نشانی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دی سبحان اللہ انزل السکینۃ سبحان اللہ جی ان کے دلوں میں اس بات کا یقین ڈال دیا کہ اصابہم فتحا قریبا بہت ہی دیر کوئی نہیں بس فتح تواڈے کول آئی کھلوتی ہے یہ جو فتح تواڈے کول آئی کھلوتی ہے یہ تو پیغمبر کی باتوں سے یقین ہوا تھا بابا جی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تو پیغمبر کی باتیں تھی مجھے خواب آئی ہے کہ مکہ فتح ہو گیا اب پیغمبر کی خوابیں تھی کوئی آسان چیز تو تھی نہیں یہ تو ان چیزوں سے اندر بات بنی ہے جی سبحان اللہ سبحان اللہ جی لہذا ظاہری نشانہ بھی پیغمبر بنتا ہے ظاہری نشانہ بھی پیغمبر بنتا ہے جی ساتھیوں کو اس لیے مارا جاتا ہے کہ وہ پیغمبر کے ساتھ چلے ہوتے ہیں اصل نشانہ وہ نہیں ہوتے اصل نشانہ پیغمبر ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جب اصل نشانہ پیغمبر سبحان اللہ تو پھر اللہ دعائیاں دینے لگتا ہے اے کلا تاں دے دے نال سنگی نے تاں
میرا فیصلہ ہے جے سنگی ہے لیتا جے نہیں سنگی دیتا. سچے سنگیاں دے متعلق بھی اللہ کہندا ہے انہاں کول کوئی چھوٹی موٹی چیز ہو جائے تو ناراضگی نہیں بنانی انہاں دے نال. اے بڑے سچے نہیں، اے بڑے سچے نہیں. میں چن چن کے تیرے وطن لے آدنے رکھا ہے. سبحان اللہ. کہاں سے ابو ہریرہ چلے اور آگے نبی کے شاگرد بن گئے. کہاں سے سلمان فارسی چلے اور آگے نبی کے امتی بن گئے. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. چن چن کے میرے اندر نے انہوں نے ناراضگی نہیں بنانی. نانا شاورہم فی الامر، جو اپنے خصوصی مشورے ہوتے ہیں وہ ان سے کرنے ہیں. صدیق سے مشورہ، عمر فاروق سے مشورہ، علی مرتضیٰ سے مشورہ. جی مشورے ان سے. شاورہم فی الامر. جی میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ جب بھروسے کی بات آتی ہے وہ تو ایک اللہ پہ کرنا ہوتا ہے، لیکن بھروسہ ایک اللہ پہ رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی وسیلے ہیں تو ان کو استعمال نہ کریں. نہیں، ان کو استعمال کرنا ہوتا ہے. ان کو استعمال کرنے کی اجازت ہے. وسیلے اگر اس قابل ہوں کہ ان کو استعمال کرنا چاہیے اس موقع پہ تو پھر تو اللہ آسمانوں سے دعائیاں دینے لگتے ہیں. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. میرا نبی زمینہ تے جدے نال صدیق و فاروق عثمان جے سنگی ہون جماعت ہوئے آسمانہ تے میں اللہ دے نال ہوا وہ دا کوئی کچھ نہیں ہو بگاڑ سکتا. سبحان حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وسیلے استعمال کرنے چاہیے. وسیلے استعمال کرنے کی یوں نہیں کہ کوئی پابندی ہوتی ہے، ایسا نہیں. جی عقل استعمال کیجئے، اپنے آپ کو بچانے کی تدبیریں کیجئے، کوئی حرج نہیں. دولت پاس ہے تو خرچ کیجئے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کوئی حرج نہیں ہے. سنگی ساتھی ہیں تو ان سے مشورہ کیجئے، کوئی حرج نہیں اس میں. حرج وہاں جا کے بنے گا جب آپ دولت پہ بھروسہ کرنے لگیں گے. میرے کو لینی دولت ہے، میرا کوئی کتنے کچھ بگاڑ سکتا ہے. میرے کو لیٹے یار نے میری انی فوج ہے، منو کون شکست دے سکتا ہے؟ اللہ اللہ اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ قرآن میں کہتے ہیں میں نے انسان کو جو صفتیں دی ہیں اور جو اس کی جبلت میں خوبیاں رکھی ہیں، ان خوبیوں میں ایک خوبی میں نے اس کی جبلت میں یہ رکھی ہے کہ صبر بڑا کر سکتا ہے. جی یہ بڑی زبردست میں نے اسے ایک چیز دی ہے، صبر. بڑا حوصلہ اس کی وجہ سے. جی بڑا کشادہ سینہ، سب ترجمے کی جا سکتے ہیں. کبت جگر کو بھی کہتے ہیں، سینے کو بھی کہتے ہیں. جی بڑا وڈا جگرا میں ایسا بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. اگلا فکرہ تو پکڑ کے ہر چیز کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. میں نے اس کا بڑا سینہ بنایا ہے، میں نے اس کی تخلیق میں بڑا جگرا بنایا ہے. ایک طرف میرا کام اور دوسری طرف یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ایڈے سینے دے ہونے منو کون کوئی شکست دے سکتا ہے. نو، یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا ٹھیک نہیں ہے. ایحسب، اگلا فکرہ
لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیہ احد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ اس بڑے سینے اور اندر کے اس جگرے کی وجہ سے یہ سمجھنے لگا ہے میں بڑا بدماش ہوں، کسی دی ایسی تیسی. جب میں آ جاتی ہے تو ختم قصہ. نو، اگرچہ میں نے بنایا بڑا سینہ، مگر اس سینے کی وجہ سے کوئی میں کرے. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد. جی میں کسی شکل میں نہیں آنی چاہیے. نبی ساتھ ہیں، صحابہ کی جماعت ہے، قدوسیوں کا لشکر ہے. اللہ کہتے ہیں ایک ہی واقعہ سے جیسی آج بولتے ہیں ویکھ لیں گے کافرانو. اذ اعجبتکم کثرتکم فلن تغنی عنکم شیئا ضاقت علیکم الارض بما رحبت. جب بہت بہت کا تکرار ہونے لگا تو وسیع زمین تمہارے لیے تنگ ہو گئی، چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی. سبحان اللہ. وسیلوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اچھے اور سچے وسیلے اللہ ہی دیتا ہے، لیکن بھروسہ وسیلوں پہ نہیں. میرا نبی صدیق سے مشورہ کیجئے، فاروق سے کیجئے، علی سے کیجئے. مشورہ کرنے کے بعد جب کوئی رائے پکی ہو جائے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر بھروسہ میں اللہ پہ رکھنا ہے. جی سبحان اللہ. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اللہ کی توحید کی چلتی پھرتی زباں. جی اللہ کی توحید کا چلتا پھرتا مجسمہ یہی نشانہ بنتا ہے. اور پھر مارنے والے اسے ہی مارنا چاہتے ہیں. بچانے والا کہتا ہے تسی پھوکا مار مار کے بجھانتے لگے رہو کہ میں انہوں اپنی رحمتاں دیا جھولیاں پا کے بچانتے لگا رہا گا. یریدون ان یدفئوا نور اللہ بِأَفْوَاهِهِمْ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو. اس آیت میں جو تفصیلیں ہیں وہ بیان کروں تو ایک اور درس چاہیے گا. اب وقت بڑا نازک ہو گیا ہے. اصل بات بتا رہا ہوں ویسے آپ کو. مانا یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اللہ نے یہ پیغمبر اس لیے بھیجا، اس کو طاقتیں بخشی جی، تاکہ یہ پیغمبر جی دنیا کے سارے دینوں پہ اس دین حق کو غالب کر دے. ٹھیک ہے، نشانہ پھر بھی پیغمبر ہی یہ نہیں کرنا تھے جی. لیکن توحید کی شان یہ ہے کہ یہ مراد بالکل اس پہ بندہ بند نہ ہو جائے کہ یہ نور حق کو بلند کر دے. نا، ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو نور حق دے کے بھیجا ہے تاکہ میں اللہ اس اپنے پیغمبر کو پورے دین پہ غالب کر ڈالوں. نماز نبی کی سنت، روزہ نبی کی سنت، لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھنا ایمان لانے کے لیے نبی کا بتایا ہوا طریق. جی زکوٰۃ نبی کی سنت، تبلیغ نبی کی سنت. نہ زکوٰۃ میری مرضی سے، نہ نماز میری مرضی سے، اور نہ جو بنیادی بات ہے جو میں کرنے آیا ہوں وہ ہے تبلیغ حق. وہ اس روشنی کو پھیلانا، وہ بھی میری اپنی مرضی اور اپنی سوچ سے نہیں، وہ بھی نبی کی سنت سے. میں اللہ نے اس پیغمبر کو ساتھ اس لیے بھیجا ہے. اتارنے کو تو میں کتابیں بھی اتار سکتا تھا آسمانوں سے، بنی بنائی آ جاتی، کوئی پڑھنے والا پڑھ دیتا. پیغمبر میں نے ساتھ اس لیے بھیجا ہے
جی لیظہرہ علی الدین کلہ، جی سارے کے سارے دین پہ غلبہ اس کا، رنگ اس کا، جی جتنی بنیادی باتیں ہیں تؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اعمال کی بات ہے، یہ افکار کی بات ہے، رنگ میرے نبی کا، سبحان اللہ سبحان اللہ، طرز میرے نبی کی، سنت میرے نبی کی۔ کسی عمل کا ظاہر کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ حسین نہیں ہوتا جب تک اللہ کو پسند نہ آئے۔ اللہ کو پسند تب آتا ہے جب وہ نبی کی سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ چھوڑیے بات لمبی ہو جائے گی، بہت کچھ رہتا ہے اس کے باب میں، ہم ادھر ہی چلیں گے جدھر چل رہے ہیں۔ چونکہ ظاہری نشانہ پیغمبر بنتا ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ ختم کر دیں اسے، تو جواب آتا ہے یہ تو چلتا پھرتا نور توحید ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اس پہ موت بھی آ جائے تو وہ جو نور توحید ہے اسے کوئی بجھا نہیں سکتا، وہ چلتا رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ارحمنا اللہم ارحمنا اللہم ارحمنا اللہم اغفر لنا اللہم اغفر لنا اللہم اغفر لنا۔ اپنی طرف سے تیری رضاؤں کے طلبگار بنے ہوئے اللہ، ہم سے اس راہ میں کوئی غلطی ہو جائی تو معافیاں دے دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ یہ مہینہ تیری مغفرتوں کے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہے، یہ مہینہ تیری ٹھنڈک کی آبشاروں کا بہت بڑا مہینہ ہے، یہ تیری رحمت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تیرے ہاتھ کی سخاوتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ ہمیں اتنا مال دے دے کہ کسی اور کی طرف دیکھنا نہ پڑے، کوئی بے ایمانی نہ کرنی پڑے، کوئی جھوٹ نہ بولنا پڑے، کوئی بددیانتی نہ کرنی پڑے، دین سے غداری نہ کرنی پڑے۔ ہم وہ مولوی نہ بن جائیں جنہیں تو اپنے کاغذوں میں کتا سمجھتا ہے، ہمیں وہ مولوی بنا دے جنہیں تو اپنے نبی کا سچا وارث سمجھتا ہے۔ جو اللہ ہمیں وہ مسلمان بنا دے جن کا نام سن کر بھی کافر ڈرنے لگتے ہیں۔ اللہ ہماری کوتاہیاں معاف کر کے اس رمضان کے مہینے میں بدر کی مسلمانوں کی جیت ہوئی تھی، اللہ ہمیں بھی ہماری کمزوریاں ختم کر کے ہمیں سچا مجاہد بنا کے، آج بھی کافر ظلم ڈھا رہے ہیں، اس وقت بھی وہ ڈھاتے تھے، اس نور توحید کو بجھانا چاہتے تھے، آج بھی اسلام کا نام مٹانا چاہتا ہے، اس نام کی لاج رکھ کے اللہ ہماری مدد فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم